أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اور جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں باس پرس ہوگی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں بڑی اہم ہدایتیں دی گئی ہے معاشرتی طور پر. اس سے پہلے سے بھی کئی ایک مسلمانوں کو ہدایتیں دینے کا سلسلہ چل رہا ہے 2 رخوں سے. اب اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم کچھ مت کہو. یعنی جھوٹی باتیں، بے دلیل باتیں، بغیر ثبوت کے باتوں کو سننا اور اس کو سچ سمجھ کر آگے بڑھا دینا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. اس سے وَلَا تَجَسَّسُوا فرمایا سورہ حجرات میں. تجسس مت کرو لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے پیچھے مت پڑو کہ کون کیا کر رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے پیچھے پڑنے کی کسی کو. اور جھوٹ باتیں، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں اس کو سچ سمجھ لینا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو سچ سمجھ کر آگے بڑھا دے. ایسا بہت ہوتا ہے عام طور پر. کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے اور آپ بغیر تحقیق کی، بنا سوچے سمجھے کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کبھی بھی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کر کے اس کو دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہیے جب تک کہ آپ کو اس کا صحیح اندازہ نہ ہو، تحقیق نہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورہ حجرات 26ویں پارے میں ایسی ہی ایک ہدایت دی گئی ہے ایمان والے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بے دین قسم کا انسان کوئی خبر پہنچائے، کوئی اطلاع دے، تو تم بلا تحقیق کے اس کو قبول مت کرو. فاسق بنبأ فتبینوا، جب تک کہ تم اس کی اچھی تحقیق نہ کر لو اس کو آگے مت بڑھاؤ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھا دو جس کی وجہ سے تم کو بعد میں یعنی پشیمانی ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، لوگوں کے سامنے اس کو ایذا یا تکلیف پہنچا دو تم جس کی وجہ سے. یعنی کوئی فاسق، کوئی مفسد قسم کا انسان، کوئی بے ایمان اگر ایسی کوئی خبر دے رہا ہے تو سب سے پہلے اچھی طور پر تحقیق کر لینا چاہیے. سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف متوجہ کیا ہے کیونکہ بہت اہم بات ہے. مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے ایسے کاموں سے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے، بنا کوئی ثبوت کے کسی کی کہی سنی بات کو آگے بڑھا دینا اور لوگوں میں پھیلا دینا یہ بہت ہی خراب بات ہے. اس سے منع کیا گیا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم کہہ کر. اب اس میں اسی آیت کا اگلے حصے میں فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. یعنی یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جن اعضاء تم کو دیے ہیں اس کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. جو صلاحیتیں تم کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو سب سے پہلے کان کا ذکر آیا. ان السمع والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل. اس کے بارے میں تم یہ مت سمجھو کہ تم آزاد ہو، بلکہ اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، بات ہوگی. اس سے پہلے بھی کئی ایک معاملات میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. ان العہد کان مسئولا فرمایا. عہد اور معاہدے جو تم کرتے ہو آج اگر تم توڑ دے رہے ہو تو کوئی تمہیں نہیں پکڑ رہا ہے ہاتھ، لیکن اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد
محشر میں اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو طاقتیں ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم کان سے کچھ بھی سن لو گے، آنکھوں سے کچھ بھی دیکھ لو گے اور دل میں کوئی بھی خیال جما لو گے۔ ایسا اگر کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ ایک دن آنے والا ہے، اس دن تم سے بات پرس ہونے والی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں۔ اس کا شکریہ اصلی یہی ہے کہ ان کو اسی جگہ استعمال کیا جائے اور اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کان سے وہ کیا سن رہا ہے، کیا حق بات سن رہا ہے یا اس کے خلاف کسی کی غیبت سن رہا ہے، یا گانا بجانا سن رہا ہے، یا حرام باتیں سن رہا ہے کسی کی، تو اس سے اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ویسے ہی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، یہ دونوں چیزیں گوشت ہی کی بنی ہوئی ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اس میں مختلف صلاحیتیں عطا فرما دی ہیں۔ کان میں قوت سماعت سننے کی صلاحیت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو انسان دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے انسان، یہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ رہے ہیں کہ تم آج اس بات کا اندازہ کر لو کہ آج اگر تم جس مقصد کے لیے تمہیں آنکھیں دی گئی تھی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، ناجائز کاموں کو دیکھنے میں استعمال کیا، نامحرمات عورتوں کو دیکھنے میں استعمال کیا، یا اور کوئی ایسی غلط چیزوں کو اگر دیکھنے میں ان آنکھوں کو استعمال کیا، تو سمجھ لو کہ یہ آنکھیں تمہاری نہیں تھی، یہ آنکھیں تم کو دی گئی تھی صحیح اور حق چیز کو دیکھنے کے لیے۔ اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو تم سے باس پرس ہوگی اس کے بارے میں۔ اور پھر دل کا تعلق سے فرمایا کہ دل میں اگر تم غلط عقیدہ بٹھاؤ گے، قرآن اور سنت کے خلاف اگر کوئی عقیدہ تم اپنے دل میں بٹھا لو گے تو اس کے بارے میں بھی باس پرس ہوگی، یا کوئی انسان کے بارے میں بنا سوچے سمجھے کے، بنا دلیل کے جو ہے کوئی الزام اس کے تعلق سے دل میں رکھ لو گے اور اس کو غلط سمجھنے لگو گے، جبکہ ویسا وہ نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ یہ بھی تمہارے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اس کے بارے میں غلط خیال کیوں کیا تھا، جبکہ تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں تھی۔ تو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں باس پرس ہوگی، تو یہاں پر کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہر چیز کے بارے میں باس پرس ہوگی، ایک ایک نعمت کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ فرمایا سورۃ الضحیٰ میں، یعنی پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا تم سے ہر نعمت کے بارے میں، جتنی نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں، گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے بارے میں باس پرس ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے وہ نعمتوں کا صحیح استعمال کیا تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی بڑی نعمتیں تو دور کی بات، چھوٹی چھوٹی نعمتیں جس کا تم کو اندازہ تک نہیں ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جیسا کہ سخت تپش اور گرمی کے موسم میں درخت کے سائے میں ٹھہر جانا، درخت کے سائے میں تھوڑی دیر ٹھہر جانا سخت گرمی کے موسم میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ ویسے ہی گرمی کے وقت پہ جب آپ کو پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی میسر آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ یہ نعمتوں کو جو ہے تم نے استعمال کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی یا نافرمانی کی تھی۔ اصل میں یہ نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں، تو انسان کے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع رکھے گئے ہیں وہ حواس خمسہ 5 ہیں۔ انسان ان 5 ذرائعوں سے ہی علم حاصل کر سکتا ہے، جسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کان سے سنتا ہے، دوسری آنکھوں سے دیکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے اور ہاتھ سے چھوتا ہے۔ یہ 5 ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اب یہ 5 کے اندر اگر کوئی چیز نہ آئے، اس کا ادراک نہ ہو سکے تو وہ غیب ہے۔ ان 5 کے ذریعے سے اگر اس کو کچھ علم حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب ہے، وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم، بہت آگے یہاں سے باہر نکل جائیں آپ تو کون کیا بات کر رہا ہے آپ نہیں سن سکتے۔ یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، سمیع و بصیر، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، لیکن انسان کی سماعت اور بصارت محدود ہے۔ تو یہ 5 حواس سے خمسہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دے کر رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔
تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی تھی، جو اعضاء عطا فرمائے تھے، جس کے ذریعے سے تم دنیا میں چلتے پھرتے رہے اور کام کاج کرتے رہے اور چیزوں کا علم حاصل کرتے رہے، اس کا تم نے کیسا استعمال کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج تو انسان بڑا بے فکرہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کون پوچھے گا مجھے، کون دیکھے گا، بڑی بڑی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے آج یہ، اس کو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ جو دینے والا ہے وہ سوال کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم نے وہ چیز کو کہاں پر استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ ساری چیزیں عطا فرمائے انسان کو، تو اس لیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ صلاحیتیں تم کو جو دی گئی تھی، جو اعضاء تم کو عطا فرمائے گئے تھے، اس کا تم نے کیا استعمال کیا، کیا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان السمع والبصر، پہلے سماعت کا ذکر آیا، اس کے بعد دیکھنے کا ذکر آیا، پہلے کان، اس کے بعد آنکھیں۔ دیگر مقامات پر بھی ایسا ہی آیا ہے، پہلے کانوں کا ذکر آیا ہے سماعت کا، اس کے بعد دیکھنے کا، کیونکہ یہ پانچوں حص جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں سے دو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ یہ دو کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کو جو انپٹ ہوتا ہے یعنی انفارمیشن کا، وہ کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی بنسبت ان دیگر تین چیزوں کے، یعنی سون کر بہت کم چیزیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں تو وہ ناک سے سونتا ہے، یا جو ہے یعنی ہاتھوں سے جو چھوتا ہے وہ بھی بہت کم ہے، لیکن زبان سے جو چکھتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ کان سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت بڑا انپٹ کا ذریعہ ہے، اس کا انپٹ ہے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں بھی سب سے پہلے کانوں سے سننا ہے، کانوں سے سب سے زیادہ سنتا ہے انسان آنکھوں سے دیکھنے کے مقابلے میں۔ اب آج خود آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کمیونیکیشن کا دور ہے، آپ کئی چیزیں کان سے سن لیتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو کان سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے ہر جگہ کان کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اگر ایمبریولوجیکل سائنسز کے بارے میں آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو ماں کے پیٹ میں حمل بننا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کان بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ 4 مہینے میں جو اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں 120 دنوں میں، تو اس میں جب اعضاء کی بناوٹ شروع ہوتی ہے تو پہلے کان بنتے ہیں، بعد میں دیگر اعضاء بنتے ہیں۔ تو کان اللہ تعالیٰ پہلے بنائے ہیں، کیونکہ انسان بہت زیادہ کان سے سنتا ہے، اس لیے کان اس کو دیے گئے ہیں سب سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے، اس کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن قوم یہود جو ہے وہ انتہائی شرور قوم ہے، بہت ہی تیز و ترار قوم ہے، دنیا میں بہت کامیاب ہو رہے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان کے اوپر یہ اور بات ہے، آخرت میں ناکامی ہوگی ان کو، لیکن یہاں پر تو حد سے زیادہ کامیاب ہیں، ساری چیزیں کی رول فنکشن کر رہے ہیں وہ لوگ، یہاں پر سب چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں آج، بہت تھوڑے ہیں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کی آبادی کا کوئی یعنی ریشو ہی نہیں ان کا، ایک نقطہ نہیں ہے انہوں اگر دیکھا گیا تو آبادی کے لحاظ سے، لیکن ساری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، فائنانس ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، کئی ایک چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں آج، تو وہ بہت ہی ہوشیار قوم ہے۔ وہ ہوشیار قوم یہ سائنسی تحقیقات کے بعد یہ معلوم کر چکی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچہ سننا شروع کر دیتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے عورت کو تو اس وقت سے ہی اس کے سامنے ایسی ایسی باتیں لاتے ہیں، اس کو روزانہ اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تاکہ وہ بچہ وہ چیزیں سیکھ لے، پیدائش سے پہلے ہی اس کے دل و دماغ میں وہ باتیں جم جائے۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اس کے سامنے عورت کو کرائے جاتے ہیں، روزانہ ایک سسٹم بنائے ہیں وہ لوگ، نظام بنائے ہیں۔ اسی طریقے سے سائنس کی باتیں، دیگر بزنس کی باتیں، وہ سب کلاسز کے طور پر وہ عورتوں کو جو ہے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اس کے پاس وہ چیزیں آ جائے، وہ انفارمیشن۔ پھر پیدا ہونے کے بعد تو وہ الگ سلسلہ ہے، تو وہ لوگ اس سے پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جو ہے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں جو اقامت دی جاتی ہے، یعنی عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اتنا چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، کیا یہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے؟ سب سن رہا ہے اور سب سمجھ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں،
اور اسلام میں کوئی چیز بے معنی نہیں ہے۔ اس میں جو ہے بچے کے کان میں اذان دینے کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اس بات کا جو ہے اعادہ کیا جائے کہ اس نے عہد الست اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے رب ہیں، اس کا اعادہ کرا رہے ہیں اس کو یہاں پر کہ اب تم دنیا میں آ چکے ہو، ابھی اللہ کی کبریائی تمہارے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو ہے اس کی گواہی تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ساری باتیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے کانوں میں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ تو بچہ شروع سے ہی سنتا ہے، ماں کے پیٹ سے سنتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بھی سنتا ہے، بول نہیں سکتا، بس اتنا ہی ہے، کیونکہ ابھی اس کو بولنے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بولنا سکھاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتے ہیں، خود بولنا سکھاتے ہیں، پہلے سننا سکھاتے ہیں، دیکھنا سکھاتے ہیں، اس کے بعد بولنا سکھاتے ہیں زبان سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن میں کئی ایک مقامات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج تمہارے کان سن رہے ہیں اور زبان بات کر رہی ہے، لیکن اس دن کچھ اور ہوگا محشر میں، جب جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنا شروع کریں گے، جیسا کہ ان کی عادت ہوتی ہے دنیا میں بھی، وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہا جائے گا کہ تمہارے منہوں کو بند کر دیا گیا ہے، آج تمہارے منہ بول نہیں سکیں گے، بلکہ تمہارے دیگر اعضا جو ہے ہاتھ اور پیر بات کریں گے، تمہارے کاموں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد اس دن بولے گی، قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ وہ خود انسان پریشان ہو جائے گا اس وقت اور پوچھے گا کہ یہ تو میری جلد ہے، میرے کان اور میری آنکھیں ہیں، میرے خلاف کیسے گواہی دے رہے؟ تو وہ کہیں گے پلٹ کر کہ آج قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم بول رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی چمڑا یہ بھی چمڑا تھا۔ آج زبان ایک چمڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ بول رہا ہے، کان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ سن رہا ہے، آنکھیں بھی گوشت کی بنی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے۔ مختلف کام اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انجام دلا رہے ہیں، اس دن کچھ مختلف انداز میں کام انجام دلائے جائیں گے، تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ تمام اعضاء کو، صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اور آج بڑی جو ہے بے دردی کے ساتھ یہ چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، غفلت کے ساتھ سوشل میڈیا میں۔ سوشل میڈیا آج ہر انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کس و ناکس یہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھیجا دے، آگے کچھ فارورڈ کر دے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں جو غلط اور جھوٹ ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اس کو انہیں بنانے والے عام طور پر جو ہوتے ہیں یہود ہوتے ہیں، دشمنان اسلام ہوتے ہیں، جو دین کے بات کہہ کر غلط چیزیں بنا دیتے ہیں، اور خاص طور پر بنایا جاتا ہے وہ تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، ان کو بد عمل کیا جائے، ان کو بے عمل کیا جائے۔ پہلے سے ہی بد عمل اور بے عمل ہیں مسلمان، اس سے زیادہ ان کو اس سے دور کر دیا جائے، اور ایسی ویسی باتوں میں الجھا کر، ان کو جو ہے جھوٹی باتوں میں الجھا کر لوگوں تک وہ باتیں پہنچا کر گنہگار بنا دیا جائے۔ تو دین کی، دنیا کی باتیں اور دین کی باتیں، دونوں باتیں غلط افواہ پھیلانا، لوگوں تک بغیر جانے بوجھے، بغیر دلیل کے اس کو آگے فارورڈ کر دینا، یہ انتہا سے زیادہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، فساد فی الارض ہے۔ یعنی دنیا کی باتیں بھی غلط طور پر پھیلا دینا، لوگوں کو جس سے تکلیف پہنچ جائے کہ دین کی باتیں اگر غلط پہنچا رہا ہے تو اس کو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، جبکہ کسی بات کو یہ کہہ کر کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اگر وہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، جب تک کہ اس کے تعلق سے صحیح علم نہ ہو، کسی بھی بات کو حدیث کہہ دینا، آج بہت سے لوگ ایسا ہی کہہ رہے ہیں، کسی بھی چیز کو قرآن کہہ دینا، یہ بالکل غلط بات ہے، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے، اس کی نیکی ملنا تو درکنار، وہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا ایسا کر کے۔ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے انسان کو، کیونکہ بغیر تحقیق کی، بغیر کسی علم کے دنیا کی بات بھی آگے نہیں بڑھانا، فارورڈ نہیں کرنا۔ فارورڈڈ ایز ریسیو لکھا دیا جاتا ہے، کیا مطلب یہ
یعنی آپ جو آپ کو ملے گا آپ فارورڈ کر دیں گے اس کو، بغیر تحقیق کے نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ کو کوئی بھی چیز مل رہی ہے تو کون فاسق و فاجر بھی جا رہا ہے نہیں معلوم، آپ اس کو اگر تحقیق نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھ جائیں، اس کے بارے میں آگے نہ بڑھائیں، وہیں پر اس کو روک دیا جائے۔ لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا نیک کام ہے، ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ نیکی کے کام میں شریک ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بغیر جانے بوجھے کے، بغیر دلیل کے دین اور دنیا کی کوئی بھی بات کو آگے بڑھائیں۔ دین کی بات تو بالکل بھی آگے نہ بڑھائیں، اس کے بارے میں تو سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے اس کا، تو اس کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔